نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ حضرات نے نام سنا ہوگا۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں، جنہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل کو جوائن کیا تھا، پھر جا کر کے ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بزرگ بنے۔ ایک بادشاہ تھا، یہ ان کے پاس گورنر تھے، بادشاہ کے پاس کام کرتے تھے، نوکری کرتے تھے۔ تو وہاں بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے محلے والوں کو، اپنے علاقے والوں کو پوشاک دی، سب کو انعام دیا، گفٹ دی کہ کل سارے پوشاک کو پہن کر کے میری مجلس کے اندر آئیں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں، ان سے باتیں کی جا سکیں۔ اب اگلے دن سارے حضرات وہی پوشاک پہن کر کے بادشاہ کی محفل اور مجلس میں تشریف لے آئے۔ سارے لوگ جمع تھے، بادشاہ کی محفل خوب جمی ہوئی تھی، ہنسی مزاح چل رہی تھی، ماحول بنا ہوا تھا، محفل کا ماحول تھا، گرمی گرما چل رہی تھی۔ اسی دوران ایک ایسا وزیر بیٹھا تھا، اس کو چھینک آ گئی، اور چھینک بھی ایسی وہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر چھینک آ جاتی، پھر روکنے کی کوشش کرتا، پھر چھینک آ جاتی۔ تو 4-5 چھینکیں ایک دم اس کو ساتھ آ گئی۔ تو جب ایسی صورتحال بنی تو ساری عوام کی جو توجہ تھی، جو لوگ وہاں جمع تھے، سارے کے سارے اس کی طرف متوجہ ہو گئے، سب کی توجہ اس کی طرف چلی گئی۔ تو جب یہ صورتحال ایسے بن گئی تو بادشاہ نے بھی اس کی طرف دیکھا، لیکن دوبارہ مجلس شروع ہو گئی۔ ایک دم مجلس شروع ہوئی، لیکن اسی اسنا میں وہ جو وزیر تھا جس کو چھینکیں آ رہی تھی، تو اس کے ناک سے پانی نکل رہا تھا چھینکوں کی وجہ سے۔ اب اس کے ناک سے پانی نکل رہا تھا، اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی رومال نہیں تھا کہ جس سے وہ صاف کر پاتا، لیکن اس نے اپنی پوشاک سے صاف کیا۔ تو بادشاہ نے دیکھ لیا، بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ میری دی ہوئی پوشاک کو یہ اپنے ناک کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو نکال دیا، دھکے دے دیے، لوگوں سے کہا، اپنے وزراء سے، گورنروں سے کہا کہ آپ جو ہے اس سے پوشاک چھین لو اور اس کو دربار سے نکال دو۔ تو اب سب لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ڈر گئے کہ ایک وزیر کے ساتھ یہ حشر ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ خیر بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا، بادشاہ نے مجلس کو ختم کر دیا۔ پھر بادشاہ کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آیا، اس کا گورنر۔ اس نے اجازت مانگی، دربار نے اجازت بادشاہ سے لی اور کہا حاضر ہو جائیے، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ ساتھی آیا، اس نے کہا آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ گورنر نے کہا کیا چھینک کی سزا یہی ہے کہ اس کی پوشاک اتار کر کے لاکھوں لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کر کے بھیجا آپ نے؟ کیوں کہ آپ کی دی ہوئی پوشاک سے وہ ناک صاف کرتا ہے، یہ اس کو قصور ہے؟ تو بادشاہ نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، مجھے اس طرح کے سوال نہ کریں، اس طرح کی باتیں نہ کریں، اگر آپ کریں گے تو میں آپ کے ساتھ بھی ناراض ہو جاؤں گا، غصے ہو جاؤں گا۔ تو وہ جو شخص تھا سامنے والا، اس نے کہا دیکھیں ایک شخص کو آپ اتنی سزا دے رہے ہیں کہ اس کو آپ نے ایک پوشاک دی، ایک لباس دیا، آپ نے اس کو پہنایا، اس نے اس لباس کی قدر نہیں کی تو آپ نے اپنی مجلس سے اس کو نکال دیا۔ تو کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت ہمیں دیا ہوا انسانیت کا جو لباس ہے، ہم نے اس کی کون سی قدر کی ہے کہ کل اللہ رب العزت بھی اپنی دربار سے ہمیں نکال دے، اپنی دربار سے ہمیں باہر کر دے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو وہ شخص جو ہے گورنر جو آیا ہوا تھا بادشاہ سے ملنے کے لیے، اس نے اپنی پوشاک اتار کر کے بادشاہ کے منہ پر ماری اور وہاں سے چل دیے۔ اور وہ جو شخص تھا جس نے اپنی پوشاک اتار کر کے بادشاہ کو ماری، وہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ تھے۔ گورنری کو چھوڑ کر کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی دربار میں حاضر ہوئے، وہاں ان کی خدمت میں رہے، وہاں
اللہ اللہ سیکھا، وہاں اللہ اللہ سیکھ کر کے اللہ والوں کی مجلس میں زندگی گزاری۔ انہوں نے چونکہ قربانی اتنی بڑی کی تھی کہ ایک گورنری کو چھوڑ کر کے، بادشاہت کو چھوڑ کر کے، یہ گورنری ایک چھوٹی بادشاہت ہوتی ہے، تو اس کو چھوڑ کر کے چونکہ اللہ کی دربار میں، اللہ والوں کی مجلس میں انہوں نے بیٹھنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑا مقام دے دیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ ایسے بزرگ تھے، ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا تو یہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال لیتے، اور ان کے ہاتھ کے اندر کوئی نہ کوئی میٹھی چیز آ دیتی اور اس کو کھلا دیتے، اس کے منہ میں ڈال دیتے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ کے سامنے کوئی بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو آپ اس کو میٹھی چیز کھلا دیتے ہیں؟ تو کہا جو میرے سامنے میرے محبوب کا نام لیتا ہے تو میں اس کا منہ میٹھا نہ کر دوں، اس کے منہ میں شکر نہ دے دوں؟ تو دوستو، ہم نے بھی اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ کیا ہم نے اللہ کے دیے ہوئے لباس، اللہ کی دی ہوئی انسانیت کو، اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ ہم بھی اس کی قدر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو لباس انسانیت ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ در بدر پھرتے ہیں جو دست خالی عاجزی سے